السلام علیکم جی، میرا نام ہے عبدالودود اور آج ہمارے ساتھ ہیں راشد بھائی، جو کہ ایک کمپنی میں سائٹ انجینئر ہیں اور پروجیکٹ مینیجر بھی ہیں. تو ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ ان کا زندگی کا ایکسپیرینس کیسے رہا. جی راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں. جی السلام علیکم ایوری باڈی. تو میں بیسیکلی پاکستان ملتان سے بلانگ کرتا ہوں اور 2012 میں سعودی عرب آیا تھا. تو میری جو بیسک کوالیفیکیشن تھی وہ میں نے بی ٹیک کیا ہوا تھا پرسٹن یونیورسٹی سے. اور یہاں آنے کے بعد یعنی فرسٹ ٹائم میں آزاد ویزا لے کے آیا تھا اور یہاں پہ 1 یا 1.5 سال ایز اے فری لانسر کام کرنے کے بعد میں نے ویزا ٹرانسفر کیا تھا ایک کمپنی کو جس کا نام منصور المساد ہے. اور 2013 سے لے کے آج تک میں اسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں اور ابھی تک تو الحمدللہ کام اچھا چل رہا ہے. میں نے اپنی رسپانسبلٹیز ایز اے سائٹ انجینئر، ایز اے پروجیکٹ انجینئر، ایز اے سائٹ مینیجر، ایز اے پروجیکٹ مینیجر، تو میں نے کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، جس میں 132 kV کے اسٹیشنز ہیں، 380 kV کے اسٹیشنز ہیں اور سیمنٹ پلانٹ ہیں اور کچھ فٹ بال اسٹیڈیمز ہیں. اور اس کے علاوہ جو پریزنٹلی ہم جو جاب کر رہے ہیں، جس پروجیکٹ پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں، تو وہ ہے ہمارا پیٹرورابک آئل ریفائنری اور پیٹروکیمیکلز. تو اس کے اندر ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ راشد بھائی، ماشاء اللہ آپ کے تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہیں اور آپ نے اتنی کمپنیوں میں کام کیا، اتنی پوزیشنوں پہ آپ نے کام کیا، ماشاء اللہ. تو راشد بھائی، ہمارے ویورز جو ابھی گریجویٹ ہو رہے ہیں، جو یا وہ سعودی آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کوئی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا بعض لوگ اسی کشمکش میں ہیں کہ ہم نوکری کریں یا ہم بزنس کی طرف چلے جائیں، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ سعودی آ جائیں یا نہیں، اور اگر آنا ہے تو کیا اسکل لے کے آئیں، یا یہاں پہ اگر بغیر اسکل کے بندہ کوئی آ جائے تو وہ کیسی یہ جاب حاصل کرے؟ دیکھیں، جو 2013 یا 14 تک تو یعنی جو فریش گریجویٹ انجینئر ہوتے تھے، وہ اگر سعودی عربیہ آزاد ویزا لے کے آتے تھے تو ان کے لیے بہت اچھی اپورچونیٹیز ہوتی تھی کمپنیز میں. 3-4 مہینے کام کریں اور 3-4 مہینے کام کرنے کے بعد وہ ویزا ان کو ٹرانسفر کر دیتے تھے کمپنیز کو. تو جس طرح میں نے بھی کیا اور بھی بہت سارے کولیگس نے کیا. لیکن آج کل جو سعودی عربیہ کے جو حالات ہیں، جو ایکسپیکٹریٹس کے لیے جو یعنی فیسز ہیں، یعنی منتھلی جو فیس ہے مکتب عمل کی، اس کے بعد جو کفالت ہے یا دوسرے جو یعنی اوور ہیڈ چارجز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. تو جو فریش گریجویٹ انجینئرز ہیں، تو میری ان کو مشورہ تو یہی ہے کہ بیٹر ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ یا کدھر بھی ابھی آنا چاہتے ہیں تو بیٹر ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کسی کمپنی کے ساتھ آئیں، کہ یہ جو کمپنی ویزے بھیجتی ہے پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں، تو آپ کمپنی کے ساتھ آئیں. آپ یہاں آ کے یہاں کی مارکیٹ کو سمجھیں کہ یہاں پہ کس طرح کے پروجیکٹس ہیں، کمپٹیشن کیا ہے، کس چیز کا زیادہ سکوپ ہے. تو پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سمجھیں. اگر آپ کا پیکیج اس ٹائم میں کم بھی ہوتا ہے تو کم پیکیج میں بھی آ جائیں. آپ 1 سال 2 سال لگائیں. آپ کا جو منیمم ایگریمنٹ ہوتا ہے انجینئرز کا، وہ 1 سال کا کمپنی کرتی ہے. تو آپ 1 سال کے لیے آئیں، یہاں پہ کام کریں اور کچھ سیکھیں اور مارکیٹ کو دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں مختلف جو ہے نا انڈسٹریل زون ہیں، جس طرح جبیل ہے، یمبو ہے، رابغ ہے، اور بھی ہر سٹی میں ایک انڈسٹریل زون ہے. تو آپ سمجھیں کہ کس انڈسٹریل زون میں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں یا کام کے مواقع زیادہ ہیں. اس کے بعد میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ آزاد ویزا لے کے آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ کی اچھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر آپ آئیں یہاں پہ، پھر کسی کمپنی کے ساتھ جو ہے نا آپ ویزا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اچھے پیکیج کے ساتھ. لیکن فرسٹ ٹائم آج کل کی جو سچویشن ہے، اگر آپ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں تو فرسٹ منتھ سے جو ہے نا پر منتھ آپ کو اراؤنڈ 1000 ریال گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. تو آپ کام کریں یا نہ کریں تو آپ کو 1000 ریال اپروکسیمیٹلی آپ کو گورنمنٹ کو دینا ہے. صحیح، ماشاء اللہ، یہ تو بہت زبردست انفارمیشن ہے، کیونکہ پاکستان میں
لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی وہاں پہ کیا پرابلمز ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریال ہیں اور بس 2-3 لاکھ کمانے ہیں، جاؤ اور بس ڈائریکٹ جاب مل جائے گی۔ ہم اصل میں ان ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ ادھر آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، یا تو آپ وہاں پہ کوئی اسکل گین کریں، یا اگر وہ یہاں پہ آئے، جیسے آپ راشد بھائی ابھی آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ آپ کیسے مطلب اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک کمپنی میں کیسے انٹری کریں آپ، کیونکہ اگر آپ کو کچھ اسکل نہیں آتا ہو، آپ کو کچھ نہیں آتا ہو، تو کوئی بھی آپ کو فری میں پیسے تو نہیں دیں گے۔ تو آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کیسے ایک کمپنی میں انٹر ہو جائے، پھر اس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ فرسٹ آف آل تو آپ ٹرائی کریں کہ آپ کا جو اپنا کنٹری ہے اس میں کوشش کریں، اگر آپ 1 یا 2 سال کام کر سکتے ہیں تو اس میں سیکھنے کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور پاکستان میں جس قسم کے پلانٹس ہیں، ہر قسم کا پاکستان میں پلانٹ ہے، پاور پلانٹ ہیں، اپنا آئل ریفائنریز ہیں، سیمنٹ پلانٹ ہیں، یوریا کے پلانٹ ہیں۔ تو بیٹر تو یہی ہے، اگر آپ کو اچھی اپرچونیٹی پاکستان میں ملتی ہے تو ایکسپیرینس گین کریں، جو بیسک چیز ہے۔ تو اگر آپ کا پاکستان کا ایکسپیرینس ہوگا اور یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کے جو ترقی کرنے کے جو آپ کو مواقع ملیں گے وہ زیادہ ملیں گے، کیونکہ آپ کے پاس بیسک جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوگا۔ باقی یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو سعودی عربیہ میں کام کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان سے تھوڑے اچھے ہیں۔ سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشن، پروسیسنگ سسٹم، یہ سارا اچھا ہے یہاں پہ۔ تو اگر میرا لائف ایکسپیرینس ہے اس میں یہی ہے کہ میں بھی پاکستان میں جاب کرتا رہا ہوں۔ ستارہ کیمیکل میں نے جاب کی ہے، اینگرو یوریا فرٹیلائزر میں جاب کی ہے، اور تھرمل پاور پلانٹ میں جابز کی ہیں۔ تو یہ ایک میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا تھا۔ تو بیسک جو میری ہے وہ پاکستان سے ہی بن گئی تھی، اور یہاں آ کے الحمدللہ تھوڑی اسٹرگل تو ہر بندے کو کرنی پڑتی ہے شروع میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کو اچھی کوئی اپرچونیٹی مل جائے گی، یہاں آ کے بھی ایک دفعہ آپ کو بیسک سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کسی بھی کمپنی میں آپ ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا آپ کام میں پروو کریں، اپنی ایبیلیٹیز کو آپ دکھائیں، کمپنی سے زیادہ ورک لوڈ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے کر کے دیں، اور ظاہر ہے آپ کمپنی کو اچھی آؤٹ پٹ دیں گے تو کمپنی بھی ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ آپ کی پوسٹ کو جو انشاءاللہ وہ انکریز کرتی جائے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے راشد بھائی کہ ہمارے جو پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ منیمم میں سے کتنا سیلری وہ پہلے گین کر سکتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ ایکسپیرینس کے بعد آپ کے تو ماشاءاللہ ہوں گے یہ 20,000 ریال تک تو ہوں گی نا سیلری ماشاءاللہ۔ تو سٹارٹ میں ان کو کون سی سیلری، اس کو سیلری دیکھنا چاہیے یا نہیں، یا کتنی پیسوں میں وہ انٹر ہو جائے تاکہ ان کے جو اقامے کے پیسز ہے، گورنمنٹ کے جو پیسز ہیں وہ بھی اس میں کور ہو جائے؟ ایکچولی اس میں اگر آپ کمپنی کے ساتھ آ رہے ہیں تو کمپنی ڈیفینیٹلی آپ کے ویزا کے سارے اخراجات کمپنی اٹھاتی ہے، ٹکٹ، پھر جب یہاں آپ آ جاتے ہیں آپ کا فوڈ، اکاموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن وہ سارا کمپنی آن کرتی ہے۔ تو اگر آپ کمپنی کے ویزے پہ آ رہے ہیں تو جو فریش گریجویٹ ہوتا ہے تو اس میں جو آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے یہاں پہ سعودی عربیہ میں، تو وہ اراؤنڈ جو ہے نا 5-6 ہزار ریال یا 7,000 ریال تک جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ 4,000 ریال سے بھی ہے کچھ، یہ کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کام کیا ہے۔ جو پروسیسنگ پلانٹ ہیں یا مینٹیننس کا کام ہوتا ہے، جس طرح کوئی آئل ریفائنریز ہیں یا کچھ فوڈ پلانٹس ہیں، تو وہ ذرا پیکیج اچھے دے دیتے ہیں۔ جو کنسٹرکشن سائڈ ہے تو اس میں پیکیج تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیں 4 سے 6 ہزار ریال تک آپ کا جو ہے وہ پیکیج لگ سکتا ہے۔ باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا گرو کرتے ہیں، کتنی آپ کمپنی کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں، کتنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ جو آپ کو جابز اسائن کی گئی ہیں کمپنی کی طرف سے، آپ ان کو کتنے آسان طریقے سے اس کو آپ جو ہے نا ادا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی طرف سے کہ میکسیمم آؤٹ پٹ دیں۔ جب آپ ایون کم سیلری پہ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میری سیلری فلاں سے کم ہے یا اس سے کم ہے، تو صرف آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنی آؤٹ پٹ دیں کمپنی کو،
اور باقی کسی کے اوپر نظر نہ رکھیں کہ اس کی کتنی ہے اور میری کتنی ہے. تو باقی انشاءاللہ یہاں پہ جو بندہ کام کرنے والا ہے یہاں پہ سعودی عربیہ میں جو واقعی ریئلی کام کرنا جانتا ہے اور کام کر سکتا ہے تو اس کے میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو پیکیجز بھی اچھے مل جاتے ہیں اور وہ ترقی بھی کر جاتے ہیں. صحیح ماشاء اللہ. تو لاسٹ میں آپ سے صرف یہ راشد بھائی ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو لاسٹ آپ کیا ایسے ایک نصیحت ایک رہنمائی اس کو دیتے ہیں کہ آپ کیا کام کرے یا سعودی آ جائے یا نہیں آئے یا اپنے ملک میں یا بزنس کرے نوکری کی طرف آ جائے, کوئی شارٹ الفاظ میں آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. دیکھیں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے جو پاکستان میں یا اپنے ملک میں انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے جس کا پاکستان میں اگر کوئی اچھا سیٹ اپ بنتا ہے تو اس سے تو یعنی کچھ بھی بہتر نہیں ہے. سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں جو ہے نا اپنی فیملی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہے نا جاب کریں. جاب اگر کسی کا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ بزنس بھی کر سکتا ہے کیونکہ بزنس کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ بزنس میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری کرنے کے بعد آپ نے جاب ہی کرنی ہے, تو آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں. جتنی اچھی ایجوکیشن ہوگی آپ اتنے اچھے طریقے سے اپنا بزنس بھی چلا سکتے ہیں. تو میرے ایکسپیرینس سے جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست کو اور اپنے بھائیوں کو وہ یہی ہے کہ کوشش کریں اپنے کنٹری میں اگر آپ اچھی جاب کر سکتے ہیں یا کوئی اچھا بزنس کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے. اور اگر وہاں پہ سیٹ اپ نہیں بنتا تو پھر آپ اگر باہر کسی بھی ملک جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کسی کمپنی کے ساتھ جائیں. آپ کمپنی کے ساتھ جائیں, ان کے ساتھ 1-2 سال کام کریں, ان کی مارکیٹ کو سمجھیں, وہاں کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اور وہاں پہ جو ایوریج سیلریز ہیں, وہاں پہ نیچر آف جاب کیا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھیں, ان کو آبزرو کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر تو وہی کمپنی آپ کا پیکیج اچھا کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اسٹیپ اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کیریئر کو تو پھر آپ جو ہے نا آزاد ویزا لے کے آ سکتے ہیں, یہاں پہ کام بھی کریں اور کسی اچھی کمپنی میں انٹرویوز وغیرہ دے کے تو آپ اپنا ویزا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی راشد بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. تھینک یو.